السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس کے حوالے سے۔ ہمارا سبق پہنچا ہے حروف تہجی یعنی تختی نمبر 1 سبق نمبر 1 کا آج ہمارا سبق نمبر ہے 11، اور یہ نہایت مختصر اور ایک دلچسپ موضوع کے اوپر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حروف تہجی، عربی کے جو حروف تہجی ہیں الف با تا، وہ 29 ہیں یا 28 ہیں؟ اس بات کے اوپر ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 28 حروف ہیں، بعض کے نزدیک 28 حروف ہیں۔ وہ الف کو اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں۔ بعض جگہوں میں وہ الف کی آواز دیتا ہے اور بعض جگہوں میں وہ الف حمزہ ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک بس یہ جو شکل ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ شکل الف کی بھی ہے اور یہی شکل حمزہ کی بھی ہے۔ تو لہٰذا وہ جب حروف تہجی لکھتے ہیں الف با تا سا لکھتے جب جاتے ہیں، ہمارے ہاں لکھا تو واو ہا حمزہ یا، وہ حمزہ یہاں نہیں لکھتے، وہ لکھتے واو ہا یا لکھتے ہیں، یہاں حمزہ نہیں لکھتے۔ وہ اس سے الف بھی مراد لیتے ہیں اور اسی سے حمزہ بھی مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ 28 حروف ہیں۔ وہ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حمزہ کی یہ جو شکل ہے، یہ جو شکل ہے، یہ جس طرح زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر، جزم شد، یہ رمز ہیں، نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے کے بعد ان کو وجود دیا گیا، ان کی شکلیں بنائی گئی۔ اسی طرح حمزہ کی یہ شکل بھی حضور اور صحابہ کے زمانے کے بعد، جس طرح علامات، حرکات، سکنات، مدات، یہ چیزیں بعد میں بنی، اسی طرح یہ بھی بعد میں بنی۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے، اور حرکات، علامات وغیرہ وہ بھی ایک علامت ہے۔ تو تختی نمبر 1 تو حروف کی جگہ ہے، علامات کی، زبر زیر پیش کی جگہ تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ علامت کی نشانی ہے، یہ علامت ہے، خود ایک رمز ہے، تو پھر ہم اس کو تختی نمبر 1 میں نہیں رکھیں گے۔ آگے جب علامات کا تعارف، حرکات، سکنات کا تعارف آئے گا تو ہم وہاں رکھیں گے۔ اس لیے ان کی ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صدیوں سے عربی کے جو لغات کا سلسلہ ہے، وہ ڈکشنریاں ہیں، وہ مصباح اللغات ہو، وہ المنجد ہو، یا وہ قاموس ہو، یا لسان العرب ہو، یا کوئی بھی اس طرح لغت مختار الصحاح ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی جو لغت کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم لغت کی کتاب کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے وہ الف لاتے ہیں، الالف، اور پھر الف سے شروع ہونے والے حروف شروع ہوتے ہیں، پھر لاتے ہیں با، اور پھر با سے شروع ہونے والے حروف کے لیے 15-20 صفحات وہ ان کو دیتے ہیں، پھر تا لکھتے ہیں، اتا، اور پھر تا سے شروع ہونے والے حروف کو وہاں ڈکشنری کے اندر لاتے ہیں کہ اس حرف کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ، اس کا یہ۔ اسی طرح چلتے چلتے جب وہ پہنچتے ہیں واو پہ اور ہا پہ، وہ ہا کے تمام حروف لکھتے ہیں، اور ہا کے بعد حمزہ کے نام سے وہ ڈکشنری اور لغات کے اندر کوئی عنوان، کوئی چیپٹر، کوئی باب، کوئی فصل وہ وہاں نہیں رکھتے، بلکہ ہا کے بعد وہ ڈائریکٹ یا پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو صدیوں سے یہ ایک لغات کا سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی حمزہ کے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حمزہ کی مستقل شکل ہے، یہ کوئی حرف نہیں ہے، یہ حرف کی ایک رمز ہے، لہٰذا اس کو تختی نمبر 1 میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں رکھیں گے۔ یہ بات تو ان کی تھی جو 28 حروف کہتے ہیں۔ اب جو 29 ہے، جس طرح ہم لوگ ہمارے قاعدوں کے اندر 29 حروف لکھے ہوتے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے، کیا دلائل ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ہم حمزہ کو حروف کے اندر رکھتے ہیں، اور اس کی کیا ضرورت اور کیا دلائل ہے؟ آئے اس چیز کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ والا حمزہ ٹھیک ہے، رمز ہے، نشانی ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حروف الف سے لے کے یا تک جو ہے نا، وہ حروف کی جو شکلیں ہیں وہ 29 ہیں، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ 28 ہیں۔ جو کہتے ہیں 28 ہیں، وہ اس چیز کے وہ بھی قائل ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو 29 نکلتے ہیں، جی وہ بھی 29 کے قائل ہیں، لیکن ہم جو 29 کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں حروف کی شکل بھی 29 ہے اور ان کی آوازیں بھی 29 ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ رمز ہے، نشانی ہے، لیکن یہ رمز حرف کی حالت کی نہیں ہے کہ جس طرح با کے اوپر زبر ہے، با بھی، تو یہ حرف کی حالت کی ہے، حرف ساکن ہے نہیں ساکن، اب با، یہ جزم شد، یہ حرف کی صوتی کیفیت کو واضح کرتا ہے، حرف کی حالت کو واضح کرتا ہے۔ لیکن یہ جو رمز ہے یہ حرف کی حالت کو واضح نہیں کرتی کہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، شد ہے، مد ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ اس کے نیچے جو حرف ہے، آیا وہ الف ہے یا وہ جو ہے حمزہ ہے، آیا اس کے نیچے جو حرف ہے وہ یا ہے یا حمزہ ہے، آیا اس کے نیچے جو حرف واو لکھا ہوا ہے اس کو واو ہی پڑھنا ہے یا حمزہ پڑھنا ہے۔ تو یہ نیچے والے حرف کی وضاحت کے لیے آیا ہے، یہ حرف کا ترجمان ہے، یہ حرف کا وکیل ہے، تو یہ کام حرف کی جگہ کرتا ہے۔
تو لہٰذا اس کو حروف میں رکھ دیں گے، تختی نمبر 1 میں رکھ دیں گے، اس اعتبار سے وہ اس کو تختی نمبر 1 میں رکھ دیتے ہیں۔ باقی وہ دوسری بات یہ عرض کرتے ہیں کہ الف اور حمزہ ان میں بہت سارا فرق ہے۔ الف کی ایک ہی شکل ہے، حمزہ کی کئی شکلیں ہیں، یہ بھی فرق ہے۔ الف جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ مأکول، اقرأ، حمزے میں جھٹکا ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، یہ بہت سارے فرق ہے۔ اسی طرح جو حمزہ ہوتا ہے اس پہ زبر زیر پیش آتا ہے، آ ای او، تنوین، ان جزم، مأواہ یا شد، یہ چیزیں آتی ہیں، جبکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں آتا، حرکات نہیں آتی، تنوین نہیں آتی، جزم نہیں آتی، شد نہیں آتا، یہ فرق ہے۔ اسی طرح جو ہے حمزہ جو ہے وہ شروع میں آتا ہے الذین آمنوا، لیکن الف جو ہے وہ حرف کے شروع میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں آتا ہے۔ قالوا قاف کے بعد آیا ہے، کانوا قاف کے بعد آیا ہے، تو الف بعد میں آتا ہے، یہ بھی الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ اسی طرح مخرج بھی الف اور حمزہ کا جو ہے وہ جدا جدا ہے۔ الف جب ہم پڑھتے ہیں قال قال تو ایک آواز اندر سے اٹھتی ہے، گلے سے، منہ کے اندر سے اور ہونٹوں سے ہو کے نکل جاتی ہے، نہ گلے میں لگتی ہے، نہ زبان سے ٹکراتی ہے، نہ ہونٹوں سے ٹکراتی ہے، کہیں نہیں ٹکراتی، ہوا سے شروع ہوتی ہے، ہوا سے ہوتی ہوئی ہوا پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں تو حمزہ حلق گلے کے ایک خاص حصے سے ادا ہوتا ہے، تو مخرج کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اس لیے الف اور حمزہ میں کئی قسم کے فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب الف پڑھا جاتا ہے، مثلا حمزہ آ گیا تو آ، زیر ہے تو ای، پیش ہے تو او، جی جزم ہے تو پھر اسی طرح تنوین ہے تو ان یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن الف جو ہے اگر وہ بالکل الف آ گیا ہے، مثلا ایک مثال لکھتا ہوں، یہ میں نے لکھا ہے آمنا، آپ ان دو کو نہ پڑھیں، صرف اس کو پڑھیں تو پڑھا جا رہا ہے آ، لیکن یہ میں نے لکھا ہے قالا، قالا، اب اس میں آپ اس قاف کو نہ پڑھیں اور پھر الف کو ادا کر کے دکھائیں تو الف نہیں پڑھا جا رہا، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ پچھلے کا محتاج ہے، یہ اس کو پڑھیں گے تو یہ اس کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے اور یہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے فرق ہیں، وہ کہتے ہیں جب فرق ہے تو پھر الف اور حمزہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک جدا حرف ہے اور حمزہ ایک جدا حرف ہے۔ جب جدا جدا ہیں تو الف کو ہم مستقل ایک حرف کے طور پہ حروف تہجی میں لکھیں گے اور حمزہ کو ایک مستقل طور پہ حروف تہجی میں لکھیں گے۔ اس کے بعد بھی حروف تہجی کے حوالے سے بڑی دلچسپ معلومات، حقائق اور اسباق ہے، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔